ایران یکے بعد دیگر شہادتیں دے جا رہا ہے، قربانیاں دے جا رہا ہے، لیکن سرنڈر نہیں کر رہا۔ جی ہاں ناظرین، ایران ابھی تک نہیں جھک رہا۔ اپنے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت دیکھ لی، سابق ایرانی صدر کی شہادت دیکھ لی، ان کی بیٹی کی شہادت دیکھ لی، ان کے نواسے کی شہادت دیکھ لی، ان کے داماد کی شہادت دیکھ لی، اور اب ریسنٹلی کچھ دیر پہلے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی شہید ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہی تھیں اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ کچھ عرصے سے کومے میں بھی تھیں۔ لیکن اب اتنی شہادتوں کے بعد کون سی چیز ہے جو ایران کو جھکنے ہی نہیں دے رہی؟ ایسی کیا چیز ہے ایران کے پاس جو امریکہ نے ٹل لگا لیے ہیں جھکانے کے لیے، اسرائیل نے ٹل لگا لیے ہیں، بلکہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے لیے ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور ایرانی خوش ہیں، انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں اپنی۔ لیکن اسرائیل کا آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ مرتا ہے، دو مرتا ہے، 9 مر جاتے ہیں، ہیڈ لائن بن جاتی ہے دنیا میں۔ آپ مزے کی بات یورپ کی، آپ امریکہ کی، دنیا کی ہائپوکریسی دیکھ لیں۔ ایسی منافقت ہے کہ جب ایران کے سینکڑوں میں شہید ہوئے ہیں تو ان کی ہیڈ لائن ایسے بنے گی کہ جن میں اسرائیل کا نام نہیں ہوگا کہ یہ اسرائیل نے مارے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ایک اسکول میں اسرائیلیوں نے دھماکہ کر کے 100 پلس 102 یا سم تھنگ اتنے ہی بچے جو شہید ہوئے تھے اسکول میں، ان کی ہیڈ لائن بنا کر لگائی ہوئی تھی کہ یہ بچے کل ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس نے کل کیے ہیں، یہ بتایا کہ ایک دھماکے میں کل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب اسرائیل کے صرف 9 بندے مرتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا، ایران کے حملے سے یہ 9 بندے جاں بحق ہو گئے ہیں، ٹرمپ صاحب کے فوجی جاں بحق ہو رہے ہیں، 2 4 5 جتنے بھی وہ فوجی جاں بحق ہوتے ہیں وہ بھی ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ لیکن ایرانیوں کو کوئی نہیں دکھا رہا، لیکن ایرانیوں کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے، وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا دبنگ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو اپنی لمبی جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے، اور جو ہماری 6000 سال پرانی روایات ہیں ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے اس کا رسپانس بھی دیا تھا۔ امریکہ نے کہا کہ ہم لمبی جنگ لڑیں گے ہی نہیں، ہم فوجی کارروائی اتنی لمبی کریں گے ہی نہیں، ہمارا صرف نشانہ ہوگا جو ایران کے میزائل وغیرہ ہیں، جو سیکیورٹی کے جو ڈیفنس سسٹم وغیرہ ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ چیزیں تباہ کرنی ہے، ہم نے لمبی جنگ کرنی نہیں ہے، ہم نے زیادہ لمبی فوجی کاروائیاں کرنی نہیں ہیں۔ یہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ ایران تو چاہے گا کہ لمبی جنگ ہی ہو، اسرائیل تو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، صرف ٹرمپ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب بھی اب امریکہ سے اسٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں کہ بھائی ہم لمبی جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو میزائل سسٹم ہے وہ ہم ضرور تباہ کریں گے، اور ہمارا جو مین مقصد ہوگا وہ تباہ کرنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایران حملوں سے نہیں باز آ رہا۔ ایران نے بھی قطر پہ 2 یا 3 ڈرون سے حملے کر دیا دوبارہ، جو یو ایس کی بیسز ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے نہ کویت چھوڑا ہے، نہ بحرین چھوڑا ہے، نہ قطر چھوڑا ہے، اور اب جناب سعودی عرب میں بھی جو حملہ کیا ہے یو ایس کی بیسز پر، تو انڈیا بھاگا۔ انڈیا نے کہا کہ بھائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو ایران نے سعودیہ پہ حملہ کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انڈیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہماری حمایت کی تھی، ہماری مدد کی تھی، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے انڈیا کی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایران کو جو چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو چائنا کا ایک سسٹم ہے، سیٹلائٹ ہے، جو جن سے نشانے وغیرہ جو زمین پر اپنے ہدف وغیرہ ہوتے ہیں، جن سے سیٹلائٹ ایک جو ہیلپ ہے وہ ایران کو مل رہی ہے، یہ شاید انالیسز بھی ہیں، اور یہ امریکی سینٹرل حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ کو ڈر پڑ گیا ہے کہ چائنا بھی مدد کر رہا ہے ان کی، لیکن ابھی تک کوئی چائنا کی طرف سے اس چیز کی کوئی وہ نہیں آئی، یہ امریکہ کا ہی دعویٰ ہے۔ اتنا خطرہ ہے امریکہ کو اس ٹائم، ان کے کچھ بندے مرتے ہیں، اسرائیل کے کچھ بندے مرتے ہیں، وہ تو گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحافیوں سے بات چیت کی ہے، ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو نتنیاہو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو آپریشن ہے، یہ جو اس کے خلاف ایران کے خلاف جنگ ہے، اس میں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے نتنیاہو صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اپنے جو نیوکلیئر ہتھیار تیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا کو خطرہ ہوگا۔ کیا بات ہے، خود نے نیوکلیئر بنائے ہوئے ہیں، لیکن پڑوسی بنا لیں تو پوری دنیا کو تباہ، خود سے کچھ نہیں ہو رہا۔
مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں بھائی صاحب کچھ نہیں کروا رہے. کیا بات ہے، مطلب نیتن یاہو صاحب کے کیا وچار ہیں ان کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو لبنان میں جتنے بھی امریکی رہائشی ہیں انہوں کو بھی الرٹ کر دیا. ان سے کہا ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے جتنے بھی امریکی لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں حملے ہونے والے ہیں، وہاں حملے ہو بھی رہے ہیں. وہاں ایک ایسی جگہ جس کا نام زائحہ یا زیاحہ ایسا کچھ نام ہے، وہ جگہ گڑھ مانی جاتی ہے حزب اللہ کی. حزب اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی ہی ایک بنائی ہوئی تنظیم ہے نا، تو اس کی گڑھ وہ جگہ مانی جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب نے حملے کیے ہیں، اور اپنے جو شہری ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں اور نکل کے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں. لیکن ابھی تک کے لیے یہ سچویشن تھی، ایک حالت تھی، لیکن اتنا بمبارڈ آف انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اتنا پروپیگنڈا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک اکاؤنٹس اٹھ رہے ہیں، اور جناب ایسی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جیسے پیوٹن صاحب انفارمیشن کر رہے ہیں کہ میں تو ایران کے ساتھ میں تو مدد کر رہا ہوں، اب نہیں بچے گا ٹرمپ صاحب. مطلب اس طرح کی سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ مس انفارمیشن اس چیز کی ہو گئی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل جو کچھ وہ ہیں جریدے ہیں، اگر ان کو پڑھیں، نیوز کی ویب سائٹ ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو شاید فیکچوئل انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. خیر ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں.